ان کے متعلق پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، جب اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک نازل کیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت کو خود سن کے صحابہ کو بلا کے ان سے لکھوا لیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرنٹ پہ یہ تھے، یعنی پہلا پہلا نمبر ان کا، یہ سب سے زیادہ قرآن پاک انہوں نے لکھا ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جن کے بارے میں لوگ بہت زیادہ برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو آج ہمارے پاس قرآن پاک محفوظ ہے، اس کے اندر بہت سا حصہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہے۔ اگر وہ اس وقت قرآن پاک محفوظ نہ کرتے ہمارے پاس کیسے آتا؟ تو وہ بھی کاتبین وحی میں سے تھے، یعنی کاتبین وحی کسے کہتے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سن کے اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ اچھا، اس وقت کاغذات وغیرہ یہ چیزیں تو اتنی نہیں تھی، تو جس صحابی کو جو چیز میسر آتی تھی، سہولت کے ساتھ مل جاتی تھی، وہ اسی پہ قرآن پاک لکھ لیتے تھے۔ اچھا، میں یہ بات بعد میں کروں گا، پہلے یہ سن لیں۔ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے کہتے تھے کہ ابھی ابھی یہ صورت آئی ہے، یہ ابھی ایک آیت آئی ہے، یہ دو آیت آئی ہے، پھر پڑھ کے سناتے تھے، لکھ لیتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تھے کہ بھائی اس نے لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے۔ تو بہت سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے ہوئے تھے کہ صرف اس لیے کہ قرآن نازل ہوگا ہم لکھ لیں گے۔ اچھا، اب لکھتے کس پہ تھے؟ بعض اوقات و صفحات یہ چیزیں مل جاتی تھی، صحیح جواب سے لکھ لیتے تھے۔ بعض صحابہ نے بڑی بڑی جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان پہ بھی قرآن پاک کو لکھا ہے۔ بعض صحابہ نے درختوں کے پتوں پر بھی قرآن پاک کو لکھا ہے، پتھروں پہ۔ آج بھی مکہ میں اگر اللہ مجھے آپ سب کو عمرے کی سعادت نصیب کرے، اللہ ہم سب کو لے جائے، اگر آپ وہاں جائیں، آج بھی وہاں ایسی وادیاں، ایسی جگہیں، ایسی پلیس موجود ہیں جہاں صحابہ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے پتھر پہاڑ پہ موجود ہیں، کہ وہاں آج بھی ان آیات کو لکھا گیا ہے، اور اسی طرح اللہ نے محفوظ کیا ہے، قیامت تک انشاءاللہ رہے گا، جو صحابہ کے ہاتھ سے آج سے 1450 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ تو کچھ صحابہ نے اس طرح کر کر کے قرآن پاک کو محفوظ کر لیا۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا ہوا؟ پہلے خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کروایا، کہ جس جس نے جہاں جہاں لکھا ہے وہ قرآن پاک لے ایک جگہ پہ جمع کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح محنت کی۔ پھر جو سب سے اہم دور آتا ہے وہ تیسرے نمبر پہ، حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں، پہلے ایک گئی، وہ فوت ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی دی، وہ بھی فوت ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر میری 40 یا میری 100 بیٹی ہوتی، بعض حدیث کے اندر 40 بھی ہے، بعض کے اندر 100 بھی ہے، فرمایا اگر میری اتنی بھی بیٹیاں ہوتی میں ایک ایک کر کے حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا۔ اتنی محبت تھی حضرت عثمان سے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کروایا، سب صحابہ سے مشورہ کیا کہ آپ سارے ایک جگہ آ جائیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں، ہم نے قرآن پاک کو ایک جگہ پہ جمع کرنا ہے۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ بس جس نے آ کے کہا جی یہ ایک آیت ہے میں نے نبی سے سن کے لکھی تھی یہ لے لے، نہیں۔ حضرت عثمان نے یہ شرط رکھی کہ اپنے ساتھ 2 یا 4 بندے ایسے گواہ ضرور لائے کہ وہ گواہ یہ آ کر کہیں کہ میں نے، اس شخص نے یہ جو آیات نبی سے سن کے لکھی ہیں، میں خود اس وقت موجود تھا۔ پھر جو جو صحابی آتا تھا وہ آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لیتا تھا، تو کرتے کرتے 30 پاروں کا ایک سیٹ جمع ہو گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 پاروں کا ایک نصاب رکھا۔ نبی کے دور میں یہ چکر نہیں تھا کہ 30 پارے ہیں، یہ تو ہماری سہولت کے لیے رکھا گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم کر کر کے یہ تقریباً 30 پارے بنا دیے۔ اور اس کے بعد پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا، آج ہم تک وہی قرآن پاک پہنچا ہے جو صحابہ کے زمانے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا تھا۔ اس کے لیے بہت محنتیں کی گئی ہیں، بہت محنتیں کی گئی ہیں اس قرآن پاک پہ۔ اچھا، ایک اور بات بھی ذہن کے اندر آ گئی، آپ کہیں گے یہ جو 7 قراتیں مشہور ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے قرآن پاک کو 7 لہجوں میں اتارا ہے، 7 قراتوں میں اتارا ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلے دن کہا تھا کہ قرآن پاک کے اوپر جو جیسے طرح آج زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، اس طرح پہلے نہیں تھی۔ یہ زبر زیر پیش یہ تو ہماری سہولت کی رکھی گئی ہے، اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں تھی۔ اب بعض جگہ زبر ہے، لیکن اگر آپ زیر پڑھیں گے تو اس کا معنی نہیں بدلے گا، لیکن چونکہ ہم لوگ عربی کے اندر اتنے ماہر نہیں ہیں تو ہمیں ہماری سہولت کے لیے رکھا گیا کہ ہم کہیں غلط نہ پڑھ لیں۔ دیکھیں، جہاں زبر کی جگہ زیر پڑھی جا سکتی ہے معنی نہیں بدلتا، ہو سکتا ہے ہم انجانے میں پیش پڑھ لیں پھر تو معنی بدلے گا۔ تو اس لیے ہماری سہولت کے لیے زبر زیر پیش لگا دی گئی ہے، نہیں تو جو قرآن جن علاقوں میں اترا ہے یعنی عرب میں، وہ لوگ بہت ماہر تھے اس قرآن پاک کے، تو ان کے لیے پھر یہ زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ نے آسانی کے لیے، کہ ہو سکتا ہے کسی بندے کے یہاں اس لفظ پہ، زبان پہ زبر آ ہی نہیں رہا، واو الف یا آ ہی نہیں رہا،
تو اللہ نے 7 قراتوں میں اتارا کہ اگر وہ یہ لفظ ادا نہیں کر سکتا تو یہ والا ادا کر دے، دوسرا نہیں ادا کر سکتا تیسرا کر دے، 7 قراتوں میں۔ 7 قراتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سہولت کے لیے لوگوں کے لیے 7 قراتیں اتاری ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک قرآن پاک انہوں نے سارے علاقوں کے اندر بھیج دیا، پھر اسی کا رواج پڑا ہے۔ اچھا، ان 7 قراتوں میں سے یہ جو ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، جو آپ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، پوری بلکہ پورے پاکستان کے اندر زیادہ تر یہی پڑھا جاتا ہے، اس کا کیا نام ہے؟ یہ اس کی کون سی روایت ہے 7 قراتوں میں؟ کون سی قرات ہم پڑھتے ہیں؟ یہ آپ یاد رکھیے گا، میں لکھ کر بھی بھیج دوں گا، یہ روایت حفص ہم پڑھتے ہیں، امام حفص رحیم اللہ گزرے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے بعد تقریباً 200 سال کے بعد کا وقت ہے، یعنی آج سے تقریباً 1200 سال پہلے یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور یہ کوفہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت امام عاصم کوفی رحیم اللہ کے یہ شاگرد تھے۔ روایت ہم ان کی پڑھتے ہیں، قرات ہم امام عاصم کوفی رحم اللہ کی پڑھتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے یہاں مسالک ہیں سب کے اندر یہی راج ہے، ہماری مساجد کے اندر یہی قرآن پڑھا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو یہی قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا۔ تو یہ چیز بھی آپ کو بتانا ضروری تھی تاکہ آپ کے ذہن کے اندر ہو کہ قرآن پاک ہم تک کتنی محنتوں سے پہنچا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارے میں جیسا میں نے بات کی کہ قرآن پاک کے بہت شدائی تھے، شدید محبت تھی، اور میں ان کی کیا بات آپ کو بتاؤں، ابھی اللہ نے ذہن کے اندر ڈال دی کہ ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے حضرت عثمان غنی۔ جس وقت ان کو خارجیوں نے شہید کیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت بھی یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اتنی محبت تھی۔ اور انہوں نے جب یہ شام کے وقت فوت ہوئے تو پچھلی رات جو گزشتہ رات تھی اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی، اور یہ روزے کی حالت میں تھے حضرت عثمان غنی۔ رات کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ عثمان آج رات کی افطاری میں اور آپ ساتھ کریں گے، جنت کے اندر میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ تو اب جب صبح ہوئی تو ظاہر سی بات ہے ان کے ذہن میں تھا کہ نبی نے خواب میں آ کر کہا کہ ہم افطاری ساتھ کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے، میں تو زندہ ہوں۔ تو ذہن کے اندر ایک ہی بات آئی کہ آج مجھے بھی شہید کر دیا جائے گا۔ تو یہی بات ہوئی کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، دن کا وقت تھا، تو خارجی گھر کے اندر دیوار سے چھلانگ کے اندر آئے اور آ کر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ ان کا نام تھا، ان پہ وار کیا تو ان کی ایک انگلی کٹ گئی، وہ پیچھے ہٹی تو انہوں نے نیزہ مارا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، تو پیٹ سے سینے سے ایک فوارہ خون کا نکلا، اور سامنے سامنے تو قرآن پاک تھا، سارا قرآن پاک کے اوپر گیا۔ اگر آپ آج گوگل پہ سرچ کریں، گوگل پہ سرچ کریں کہ وہ قرآن جو حضرت عثمان غنی کا تھا، تو آج بھی اس کی پکچر موجود ہے۔ اب 100% تو ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ وہی ہے، لیکن چونکہ ایک تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے، تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے، لوگوں کا بڑا اعتماد ہے، ہم بھی جب پڑھتے تھے تو ہمیں بھی اساتذہ نے کہا تھا کہ مشورہ دیا تھا کہ گوگل پہ جا کے سرچ کرنا، وہی قرآن پاک موجود ہے۔ تو اس کے اوپر آج بھی خون کے دبے، خون کے نشان موجود ہیں۔ اتنی محبت تھی کہ شہید ہوتے وقت بھی قرآن پاک نے حضرت عثمان کو سینے سے لگایا، اور حضرت عثمان نے قرآن پاک کو اٹھا کے سینے سے لگایا، مرتے وقت بھی قرآن کو سینے سے لگایا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی کی محبت تھی۔ اس سے مجھے اور آپ کو بھی ایک بات پتہ چلی کہ ہم جس حالت میں بھی ہوں، ہم قرآن پاک کو تلاوت کی کثرت کریں۔ جتنی ہم قرآن کو اہمیت دیں گے قرآن بھی ہمیں اہمیت دے گا۔ دیکھیں حضرت عثمان نے قرآن پڑھا نا، تو قرآن نے حضرت عثمان کی موت کے وقت بھی قرآن نے ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ حضرت عثمان کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا قرآن نے۔ اور اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے کہ جب ہمارے بھی موت کا وقت ہو، ہماری زبان پہ یہ قرآن جاری ہو۔ کتنی سعادت کی بات ہوگی کہ جب فرشتے روح لے کے جائیں گے اللہ کے پاس کہ یا اللہ فلاں علاقے سے فلاں ایک بندے کی یا روح لے کر آیا ہوں۔ اللہ کو تو سب کچھ پہلے سے پتہ ہے، اللہ پتہ ہونے کے باوجود پوچھے گا کہ یار یہ بندہ کہ جب تم نے روح نکالی یہ بندہ کیا کر رہا تھا، یہ میری بندی، یہ عورت، یہ بچی، یہ نوجوان مرد، یہ بوڑھا مرد، یہ بوڑھی عورت، یہ کیا کر رہی تھی اس وقت؟ اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے۔ تو فرشتے، اللہ جان بوجھ کے پوچھے گا، تو فرشتے جب یہ جواب دیں گے کہ یا اللہ جب ہم اس کی روح نکال رہے تھے یہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھا، یہ اس قرآن کی تلاوت کر رہا تھا جو آپ کا کلام ہے، کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام تھا۔ تو بتائیں اس وقت ہمارا کتنا فرشتوں کے اندر چرچا ہوگا، کتنا ہمارا نام ہوگا، اور کتنی خوش نصیبی ہوگی ہماری کہ میرا اور آپ کا نام لیا جائے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے موت کے وقت۔ لیکن یہ ساری سعادتیں حضرت عثمان والی اس شخص کو نصیب ہوں گی، مجھے اور آپ کو تب نصیب ہوں گی جب ہم اس قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ بنائیں گے۔ میں نے اس دن اپنی مسجد میں بات کی اپنے مقتدیوں سے، میں نے کہا ایک بات میری یاد رکھیے گا، میری بات یاد رکھیے گا، ہم علم کے پہاڑ بن جاتے ہیں، ہم بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، انگلش پہ ہمیں مہارت ہے، ہمیں میتھ آتی ہے، ہمیں سائنس آتی ہے، ہمیں بہت کچھ آتا ہے، اور ہم سارا دن کہتے ہیں بھائی آسو وہ یہ کرنا ہے، دن کو فلاں کے گھر جانا ہے، فلاں کو اپنے پاس بلانا ہے، شام کو ہم نے یہ کرنا ہے، شام پھر بلکہ پورے مہینے کا
ٹائم ٹیبل ہمارے پاس طے ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ آج صبح سورج طلوع ہوگا، شام غروب ہونے سے پہلے پہلے میں قرآن پاک کو ایک نظر تو ضرور دیکھوں گا، بھلے ہی 1 منٹ کے لیے کھولیں۔ 1 منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہے، آپ 60 سیکنڈ کھولیں، لیکن کھولیں تو ضرور۔ یہ نہ ہو کہ سورج آ جائے اور غروب بھی ہو جائے، آپ سے کوئی پوچھے قرآن کھولا، او ہو قرآن تو نہیں کھول سکا۔ وہ ہمارے ایک استاد جی تھے، بڑی مزے کی مثال دیتے تھے، بہت پیاری، آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی، ہمیشہ آپ کو یہ بات یاد رہے گی۔ تو وہ پوچھتے تھے کہ بھائی ابھی اگر میں آپ سب بچوں سے پوچھوں کہ آپ نے دن کے اندر یہ موبائل کتنی مرتبہ کھولا ہے، یہ موبائل دن میں کتنی مرتبہ کھولا ہے، تو سارے کہیں گے جی پتہ نہیں جی، بہت مرتبہ کھولو، ہو سکتا ہے 100 مرتبہ کھولو، 200 مرتبہ کھولو۔ لیکن اگر میں دوسرا سوال آپ پہ یہ کروں کہ مجھے بتاؤ کہ پورے دن کے اندر آپ نے کتنی مرتبہ قرآن کھولا ہے، تو سارے کہیں گے جی 0۔ اوہو ہم نے تو قرآن پاک کھولا ہی نہیں۔ تو یہ مسلمان کی خوش نصیبی کی بات ہے یا بد نصیبی کی بات ہے؟ تو آج سارے کم از کم میری کلاس والے یہ عید کر کے تو جائیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ روزانہ جتنی مصروفیات ہو، ہم کسی فوتکی میں، اپنے گھر کی فوتکی میں، ہم گھر کی اپنی کسی خوشی میں شریک ہیں، ہم قرآن ضرور کھولیں گے۔ اگر قرآن پاک وہاں میسر نہ بھی ہوا تو کم از کم موبائل والا تو قرآن پاک کھولیں گے، کھولیں گے نا جی؟ مجھے امید ہے آپ سارے میری اس بات کو مانیں گے۔ تو بہرحال یہ قرآن پاک کی تدوین کہتے ہیں جمع کرنے کو، جمع کرنے کا یہی سلسلہ تھا، یہی دور تھا۔ باقی آپ اگر کسی اسلامی کتب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو تفصیل بھی مل جائے گی اور کچھ نئی باتیں بھی مل جائیں گی۔ تھوڑا سا اس سے آگے ہم مزید چلتے ہیں، کیونکہ ہم نے بہت سی باتیں سیکھ بھی لی۔ اچھا، کل کا جو سبق ہوگا ابھی سے بتا دیتا ہوں، وہ وحی کے بارے میں ہوگا کہ وحی کیا چیز ہے، اور پھر صورتوں کی اقسام کیا ہیں، یہ وہ، تو پھر اس کے بعد آگے ترجمہ شروع ہو جائے گا۔ اچھا، مزید آگے کیا ہے جی؟ اب قرآن پاک کی جو 114 صورتیں ہیں نا جی، وہ یا تو مکی ہیں یا مدنی ہیں۔ اب مکی کتنی ہے، مدنی کتنی ہے، پہلے ان کی تعداد۔ مکی صورتیں ہیں 86، 86 مکی ہیں، اور 28 یعنی 28 صورتیں مدنی ہیں۔ اچھا، اب ہم اگر کسی سے بھی سوال کریں نا پڑھے لکھے لوگوں سے کہ یہ مکی صورتیں کسے کہتے ہیں اور مدنی صورتیں کسے کہتے ہیں، پتہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی مکی صورتوں سے مراد ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی صورتوں سے مراد ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے بھائی، غلط ہے۔ مکی صورتوں سے کیا مراد ہے، سن لیں۔ مکی صورتوں سے مراد اصل میں یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے پہلے نازل ہوئی۔ ہجرت کا کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا، جب مشرکین نے تنگ کیا، مدینہ چلے گئے، تو مکہ چھوڑنے سے پہلے پہلے، یعنی مدینہ جانے سے پہلے پہلے، مکہ چھوڑنے سے پہلے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں، بے شک وہ مکہ سے باہر کسی اور علاقے کے اندر بھی نازل ہوئی۔ ہجرت سے پہلے آپ نے یہ تعریف یاد کرنی ہے، ہجرت سے پہلے یعنی مکہ چھوڑنے سے پہلے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، بھلے ہی وہ مدینے کے اندر نازل ہوئی ہوں۔ اس کے بعد مدنی صورتوں سے کیا مراد ہے؟ ہجرت کے بعد جتنی آیات، جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں۔ پھر سن لیں، مکی صورتیں 86 ہیں، 86، اور مکی صورتوں سے مراد ہجرت سے پہلے پہلے، ہجرت کا میں نے بتا دیا مکہ سے مدینہ، ہجرت سے پہلے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں یعنی 28 صورتیں وہ مدنی ہیں، 28 صورتیں مدنی ہیں۔ تو یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ٹوٹل صورتیں 28 اور 86 آپ ایڈ کریں گے، پلس کریں گے تو یہ 114 صورتیں بنتی ہیں۔ حروف کی تعداد، کلمات کی تعداد، اور ادوار یعنی قرآن پاک کے اوپر کتنے زمانے گزرے ہیں، کس کس طرح قرآن پاک جمع ہوا ہے، اور 7 قراتوں سے مراد، یعنی یہ ہماری سہولت کے لیے رکھا گیا ہے، چونکہ پہلے آراب نہیں تھے، اعراب زبر زیر پیش مد یہ کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے یہ ہماری سہولت کے لیے 7 قراتیں رکھی گئی ہیں۔ پھر آخر میں یہ صورتوں کی تعداد اور مکی مدنی کا فرق، یہ چیزیں آج ہم نے اپنے سبق کے اندر پڑھی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی ساتھی کو کوئی اور بات اس کے ذہن کے اندر آئے وہ بھی پوچھ لے، اور جب اسلامی کتب کا مطالعہ کرا کریں، چونکہ آپ تفسیر کے ساتھی ہیں تو آپ کے پاس یہ علوم ہونے چاہیے۔ تو اس کے علاوہ سجدوں کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اچھا، اور کوئی میرے نزدیک تو ابھی کوئی بات ایسی رہتی نہیں ہے۔ ہم، اچھا، ایک دو باتیں اور میرے ذہن کے اندر آ گئی ہیں۔ حروف مقطعات، مقطعات، حروف مقطعات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض صورتوں کے شروع میں لکھا ہوتا ہے الف لام میم، یا ہا میم عین سین کاف، یا
کاف ہا یا عین سواد، اسی طرح صرف قاف اس کے اوپر مد ہوتی ہے. یہ جتنی بھی یہ ان کو یہ ہے نا الفاظ، کلمات، ان کو کہتے ہیں مقطعات. مقطعات کہتے ہیں جو حروف ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے جاتے ہیں، علادہ علادہ کر کے پڑھے جاتے ہیں. دیکھیں آپ جب لکھا ہوگا نا کاف ہا یا عین صاد، اس کو آپ ٹکڑے کریں گے. کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین کاف. آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کیے نا، اس لیے ان کو ان حروف کو کہتے ہی حروف مقطعات ہیں. یہ عربی کا لفظ ہے مقطعات، یعنی ٹکڑے ٹکڑے علادہ علادہ کر کے پڑھے جانے والے حروف. ٹھیک ہے جی. تو یہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں. پہلی سورہ بقرہ کا پہلا لفظ یہ ہے، الف لام میم. الف لام میم. اچھا میں آخری ایک بات کرتا ہوں پھر کلاس ختم کرتے ہیں. ان حروف کا، حروف مقطعات کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. اگر کسی بڑے عالم نے بیان بھی کیا ہے تو اس نے صرف تخمینہ لگایا، اندازہ. حقیقت میں ان الفاظ کا مطلب صرف اللہ کو پتہ ہے. اگر کسی نے کہا الف سے مراد یہ ہے، لام سے مراد یہ ہے، میم سے مراد، یعنی الف لام میم سے مراد مجھے سمجھ آئی ہے، تو اس کا اپنا ایک اندازہ ہے. ایگزیکٹلی بات نہیں ہے، ایگزیکٹلی معنی مطلب ترجمہ تفسیر اس کی صرف اللہ کو پتہ ہے. آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال ہوگا، اس کا جواب پھر کلاس ختم. سوال آپ کے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اللہ نے یہ لفظ نازل کیوں کیے، اور اللہ نے یہ مطلب چھپائے کیوں عوام سے، لوگوں سے، انسانوں سے کیوں؟ مطلب اللہ نے چھپائے ان کے، کاف ہا یا ان سوال کا اصل مطلب کیا ہے، حامیم کا اصل مطلب کیا ہے، الف لام میم کا اصل مطلب کیا ہے، الف لام را کا اصل مطلب کیا ہے، اور قرآن پاک میں نازل کرنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ بھائی اس کا مطلب مقصد یہ تھا کہ لوگ اس قرآن پاک جیسا قرآن پاک کوئی اور لانے کی کوشش کرے تو وہ عاجز آ جائے، یعنی وہ نہ لا سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے انسان کا کمزور ہونے کا ہمیں پتہ چل رہا ہے. کیسے؟ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ اس طرح کہ پہلا لفظ ہی قرآن شروع ہی کہاں سے ہوتا ہے؟ الف لام میم سے. اللہ کہتے ہیں کہ بھائی جب تمہیں ایک لفظ کا، پہلے لفظ کا مطلب نہیں آتا، آگے تم کون سا تیر مار لو گے؟ آگے تمہیں کون سی سمجھ آئے گی؟ اگر کوئی کہے جی میں قرآن پاک کی ایک ایک لفظ کا مطلب جانتا ہوں، مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، میرے اوپر سارے علوم اللہ نے کھول دیے ہیں، مجھے بہت کچھ آتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، زیادہ بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا پہلے یہ تو بتاؤ الف لام میم کا مطلب کیا ہے. تو اللہ نے جان بوجھ کے مطلب چھپائے ہیں کہ بھائی بعض جگہ انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھے، اپنے آپ کو عاجز سمجھے کہ میں یہاں سے، میری بریک ہے بھائی، بس یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، فل سٹاپ ہے. تو ایک مقصد یہ تھا کہ کوئی کافر اعتراض نہ کر سکے، کوئی کافر اس کی طرح قرآن پاک نہ لا سکے، کوئی اپنے علم کا دعویٰ نہ کر سکے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں. بھائی آپ بہت بڑے عالم نہیں ہیں. آپ کے پاس علم کا کچھ حصہ تو ہو سکتا ہے، بہت علوم ہو سکتے ہیں، لیکن آپ بہت بڑے عالم نہیں ہیں. سب سے بڑا علیم حکیم اللہ کی ذات ہے. کیوں آپ ایک چھوٹے سے لفظ کا مطلب نہیں بتا سکتے؟ آپ کو 30 پاروں کا ترجمہ تفسیر یاد ہو جائے گا، الف لام میم کا مطلب نہیں آئے گا، کیوں؟ ہے ہی نہیں، اللہ نے چھپا دی ہے. تو یہ باتیں تھی جو آج ہم نے پڑھی. کل ہم انشاءاللہ وہی کی صورتیں اور وہی کا مطلب پڑھیں گے، اور پرسوں سے ایک ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. ریکارڈنگ بھی ہو سکا تو شیئر کر دیں گے اگر ہوئی تو، اور ساتھ میں لکھ کر جو آج کا سبق ہے وہ میں بھیج دوں گا. کل والا بھی، آج والا سبق بہت اہم ہے، مسلسل یاد کریں، بار بار یاد کریں. مزید کسی کسی کو کوئی بات پتہ چلے وہ مجھ سے بات کر دے، سوال ہو تو سوال بھی کر دے. ٹھیک ہے جی. تو کل انشاءاللہ نئی کلاس کے اندر ملیں گے، یہی وقت ہوگا 9:25 9:20. جب بھی ساتھی آگے تو انشاءاللہ شریک ہو جائیں گے.